اس سے پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر موجود ایک نور والے گھر میں داخل ہوں گے، وہی مقام محمود ہوگا، اور پھر اللہ کے حضور حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے اس ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آج کے دن میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں حساب شروع کرنے والا ہوں، آپ زمین پر تشریف لے جائیں کیونکہ میں بھی جلوہ افروز ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے زمین پر تشریف لے جائیں گے، جس کے بعد ایک بہت بڑا نور ایک ہولناک آواز کے ساتھ زمین پر اترے گا۔ قریب آنے پر فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنائی دیں گی۔ جب لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہمارا رب بھی اسی نور میں ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک کی ذات اس سے کہیں برتر ہے، جس کے بعد یہ فرشتے زمین کے کناروں پر صف بستہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ آسمان سے پہلے سے زیادہ نور نازل ہوگا، اور تیسری بار بھی دوسری دفعہ سے زیادہ نور نازل ہوگا، مگر یہ عرش معلیٰ کے فرشتے ہوں گے جو سب سے آگے صف بستہ ہوں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک عرش پر جلوہ فرما کر نزول فرمائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حشر کی سخت گرمی میں عرش کا سایہ 7 گروہوں کو جگہ دے گا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 عبادت گزار نوجوان، نمبر 3 وہ شخص جو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے مسجد سے دلی لگاؤ رکھے، نمبر 4 وہ شخص جس کی خلوت اور جلوت دونوں میں خوف خدا ہو، نمبر 5 وہ شخص جو صرف اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے، نمبر 6 وہ شخص جو خیرات اس طرح کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، اور نمبر 7 وہ شخص جسے کوئی حسین و جمیل عورت بد فعل کے لیے بلائے اور وہ اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے باز رہے۔ اور دوستو، یہ بات بھی یاد رہے کہ نزول عرش کی کیفیت بے ہوشی کی وجہ سے کسی کو بھی معلوم نہ ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد عالم غیب و شہود کے درمیان جو بھی پردے آج تک حائل تھے اٹھا دیے جائیں گے۔ فرشتے، جن، اعمال، اقوال، جنت، دوزخ، عرش اور تجلیات الہی کو سب لوگ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم لائی جائے گی۔ جنت نہایت خوبصورت اور آراستہ ہوگی، جبکہ جہنم سے بڑے بڑے آگ کے شعلے اور چنگاریاں اٹھتی ہوں گی، اور جہنم کی بدبو 70 سال کی مسافت تک پہنچے گی۔ دوستو، نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ بد لوگوں کو پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اعمال کے مطابق لوگ اپنا ٹھکانہ پائیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے آگے کے مناظر پر بھی نئی سیریز مکمل تفصیل کے ساتھ بناؤں تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھا قیامت سیریز کا آخری حصہ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والے حصے نہیں دیکھے تو ان تمام کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔